السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام بروز جمعہ 61 ہجری۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کربلا کے واقعے پر ہے۔ یہ واقعہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین کا ہے۔ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہوگی تو یہ صلح کرائے گا۔ جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ بہت پیار کرتے تھے نبی پاک اور ان کے خاندان سے۔ جناب امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے حضرت حسن شہید ہو چکے تھے، تو لوگوں نے امیر معاویہ سے کہا، یزید کے بارے میں بہادر ہے، دلیر ہے، اس کو نامزد کر دیں۔ پھر جب یزید امیر بن گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ یزید نے ولید کو خط لکھا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کو بلاؤ کہ میری بیعت کریں، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور امام حسین کو بھی بلاؤ۔ اس وقت امام حسین مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ولید نے ایک بندہ بھیجا۔ اس نے کہا، آپ کو گورنر صاحب بلا رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس وقت بلایا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے آ گئی ہے۔ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں جو بلایا ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے۔ تو کہا، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو امام حسین نے کہا، مجھے خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے 14 سپاہی ساتھ بھیجے اور کہا، اگر اس نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی یا زبردستی بیعت کرانے کی کوشش کی تو بس آپ کوئی بات اونچی آواز میں بول دیجئے گا، یہ پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین 14 سپاہی لے کر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو اس نے کہا، امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، جمعے والے دن اعلان کرو، باقی لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی تیار ہوں۔ پھر امام حسین نے کہا، میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا۔ ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو بھی جانتا تھا، یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا، مجھے تو حکم واحد ایک بدبخت شخص عبد الملک بن مروان۔ اس نے ولید سے کہا، اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کرو یا انہیں کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ جب آپ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو امام حسین نے کہا، کانوں میں باتیں نہ کر، باہر آ، میں بتاتا ہوں حسین سے مقابلے کا کیا انجام ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر آ گئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا، یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے، ہم مکہ سے، عراق سے اور کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا، ولید اور عبد الملک بن مروان تو جنگ کے لیے تیار ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رو پڑے اور کہا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین سارا خاندان لے کر مکہ پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہماری امان کرنے کو کوئی راضی نہیں ہوا۔ وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ امام حسین نے 3 بوریوں میں بھرے تھے۔ امام حسین نے مکہ کے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا، وہ بلا تو رہے ہیں مگر وہ اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر بندے نے کہا، اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے۔ لیکن امام حسین نے کہا، میں دین کے خلاف کسی غلط حکمران کو اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوئے لیکن میں کوفے جاؤں گا۔ تو جب لوگوں نے زیادہ کہا تو آپ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اتنا زبردست مشورہ دیتے اتنا بہت کم لوگ دیتے ہوں گے۔ جب آپ کو کوفے بھیجا گیا تو وہاں پر نعمان بن بشیر کی حکومت تھی۔ آپ وہاں کے گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا مسلم بن عقیل آئے ہیں، دوڑے ان کی بیعت کرنے کے لیے۔ ایک دن میں 70,000 لوگوں نے بیعت کی۔ وہاں یزید کے وفادار لوگوں نے خط لکھے یزید کو کہ مسلم بن عقیل وہاں قبضہ کر لیں گے تو انہیں
بہت نرم آدمی کو گورنر بنایا ہے۔ عبداللہ بن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا، ظالم تھا، بدماش تھا۔ یزید نے اسے کہا تم پہلے ایک علاقے کے گورنر تھے، جا تمہیں دوسرا صوبہ بھی دیا۔ فوری طور پر کوفے پہنچ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا۔ لوگ سمجھے امام حسین آ گئے ہیں، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور قبضہ کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ عرب میں رواج تھا کہ دشمن کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ مسلم بن عقیل کو کوفے کے ایک بڑے مینار سے زمین پر گرایا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے وہ امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، یہ حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیں۔ جب امام حسین کو خط ملا تو وہ مکہ سے کوفے آ رہے تھے۔ امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے اور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر امام حسین کو ایک جگہ پر روکا، پھر دوسری جگہ پر روکا، پھر تیسری جگہ پر روکا۔ تو امام حسین نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کربلا ہے۔ تو کہا سب خیمے یہاں لگا لو۔ اور بن یزید نے امام حسین کو کہا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کہا زمین اللہ کی ہے، وجہ؟ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی، حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہے، آپ آگے نہیں جائیں گے۔ امام حسین رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان دی تو عمر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے لشکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا مقابلے میں آئے ہو اور نماز پیچھے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ عمر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر، عصر، مغرب۔ پھر امام حسین کے آگے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں روک لیا گیا ہے، آپ بیعت کریں یا جنگ کریں؟ امام حسین نے کہا بیعت تو نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبداللہ بن زیاد کو، وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا، حسین ابن علی ہیں۔ اس نے پیغام دیا بن یزید کو کرنا کچھ بھی نہیں، بس پانی بند کر دو، خود ہی مان جائیں گے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ ان پہ پانی بند کروں۔ تو اس نے عمر بن سعد کے 10,000 آدمی دے کر بھیجا کہ عمر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ رے بڑا سرزد علاقہ تھا۔ اس نے کہا تمہیں رے کی گورنری ملیں گی۔ امام حسین یکم محرم کو آئے اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ 3 دن پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگوں کو بلایا۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، بڑا سنگ دل تھا۔ وہ لشکر لے کر آیا، رات کو کہنے لگا بہت ہو گیا، 9-10 محرم کی درمیانی رات، آپ جنگ کریں یا بیعت کریں؟ امام حسین نے سیدہ زینب سے مشورہ کیا اور کہا وہی بات جو شروع دن سے ہے، میں بیعت نہیں کروں گا، باقی جو کہوں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا کل جنگ کروں گا، مجھے ایک رات تو دو کہ کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے موقع تو دو۔ ان دونوں نے کہا کوئی موقع نہیں۔ پیچھے سے عمر بن یزید نے کہا بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو۔ موقع دیا۔ عمر بن یزید نے کہا آپ مان جائیں۔ امام حسین نے کہا نہیں۔ ساری رات عبادت کی، فجر کی نماز پڑھی، جنگ کا طبل بجنے لگا۔ 10 محرم جمعے کا دن امام حسین نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے کیے۔ امام حسین نے کہا واقعی حسین سے لڑو گی؟ تمہیں نہیں پتا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ تو کہنے لگے چپ کر۔ تو عمر بن یزید کہنے لگا تو میرا بھی فیصلہ سن لو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ عمر بن یزید ایڑی لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ امام حسین کے ساتھ ان کے 4 بھائی بھی تھے کربلا میں جو شہید ہوئے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی۔ حضرت زینب کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے۔ جب امام حسین جانے لگے تو حضرت زینب نے کہا نہیں، پہلے بھائی نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے۔ جب وہ میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا تم نہیں جاؤ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں جاؤں گا۔
حضرت قاسم نے کہا، ابا جان، میرے والد نے کہا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کر دیکھنا۔ آج بڑی مشکل آئی ہے، میں نے تعویذ کھول کر دیکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قاسم، اگر میرے بھائی پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو آگے آگے چلنا، اسے کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ امام حسین نے کہا، اگر میرے بھائی کی وصیت ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت قاسم بن حسن 16 سال کے تھے، میدان میں نکلے تو 19 لوگوں کو قتل کر کے آئے، ایک ہی بار میں 19 لوگوں کو قتل کیا۔ کہا، چچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے میرے حلق سے گزرے تو میں آپ کے پاس کاٹ کر لے آؤں گا۔ عمر بن سعد کہنے لگا، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آپ کی گردن کے پیچھے، آپ گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت زینب دیکھ رہی تھیں، پردے کے پیچھے سے کہا، حسین، میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا کر اسے اٹھا کر لاؤ۔ جناب علی اکبر امام حسین کے صاحبزادے میدان میں نکلے، بہت لوگ قتل کیے، ان کے بھی گلے میں تیر لگا، جب وہ گرے تو امام حسین بھاگے، ان کی گردن سے تیر نکالا، جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین نے، باہر نکلے، گردن میں تیر لگا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیٹیوں نے کہا جناب عباس سے، اب ہم سے نہیں رہا جاتا۔ جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے میں پکڑا، وہ بھی کٹا، پانی تو بھر چکے تھے مگر لا نہ سکے۔ پھر گردن کٹی تو وہ بھی شہید ہو گئے، کچھ پہلے شہید ہوئے، کچھ بعد میں شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے۔ جب ان کی لاشیں اٹھا رہے تھے تو کہا، مولا، اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ امام حسین نے سر پر دستار باندھا، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت زینب سے کہا، گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ پھر امام حسین نکلے، اتنے لوگ قتل کیے، پھر واپس آئے تو حضرت زینب کو کہا، پردے کے پیچھے سے دیکھ تو میری بہن، ان بزدلوں کے اندر جرت ہی نہیں کہ امام حسین کے مقابلے میں آئیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے، چاروں جانب سے تیر برسائے۔ نماز کا وقت ہوا تو گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے، ٹھہر جا ذرا، رب سے ایک بات کرنے دے۔ پھر بولے، رب تو اب بتا، حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ پھر ایک آواز آئی، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے، سر کاٹ کر نیزے پر رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے۔ عورتوں کو یزید کے پاس لے گئے، انہیں قید کر لیا گیا۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔